اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں خودی، تعمیر خودی اور اس کے سلوک، بے خودی اور اجتماعی خودی اور اس کے سلوک کے بارے میں بات کروں گا۔ تصور نمبر 1، خودی کی تعریف اور نظریہ خودی اور فلسفہ خودی میں فرق۔ اب خودی کیا ہے؟ علامہ اقبال نے ایک حکایت کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ شیروں نے بیروں کے غلے پر حملہ کر کے ان کو چیرنا پھاڑنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک سمجھدار بیر نے ان کو روکا اور ان سے بات کرنے کی درخواست کی۔ شیروں سے اجازت ملنے پر اس نے کہا، کیا یہ ضروری ہے کہ تم چیر پھاڑ ہی کرتے رہو؟ کبھی ہماری طرح زندگی گزار کے بھی دیکھو، ہم گھاس پھوس پر گزارا کر لیتی ہیں اور کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتی۔ اور شیر جو اپنی پرمشقت زندگی سے تنگ آ چکے تھے کو یہ نصیحت پسند آئی، اور چنانچہ انہوں نے بیروں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ شکار کرنا بھول گئے اور دانتوں کی تیزی بھی ختم ہو گئی اور شعلے بکھیرنے والی آنکھیں بھی نہ رہیں، ڈانٹنا بھی بھول گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ دیکھنے میں تو شیر تھے پر حقیقت میں بھیڑ بن چکے تھے۔ چنانچہ شیر کی خودی ہی چیرنا پھاڑنا ڈالنا ہے۔ جب وہ اس سے غافل ہو گیا تو دیکھنے میں تو شیر تھا لیکن حقیقت میں بھیڑ بن چکا تھا۔ اس حکایت سے علامہ اقبال مندرجہ ذیل حقائق اخذ کرتے ہیں کہ ہر شے کی ایک اصل ہے جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے، وہی اس کی خودی ہے۔ غرض یہ کہ حقیقت کائنات خودی ہی ہے۔ جب تک کوئی شے اپنی خودی سے آشنا رہتی ہے اس کا حقیقی وجود برقرار رہتا ہے، اور جب وہ اس سے غافل ہوتی ہے تو وہ اپنا حقیقی وجود کھو دیتی ہے۔ پھر سوال پیدا کہ انسان کی خودی کیا ہے؟ جب کائنات کی ہر شے کی ایک اصل ہے تو پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کی اصل کیا ہے؟ انسان باقی مخلوقات سے اس لیے مختلف ہے کہ اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور تاریخ انسانی میں جو اشخاص نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے بحیثیت مجموعی انسان ہی کی استطاعت کے مظاہر ہیں۔ گویا کہ انسان چاہے تو اٹیلا اور چنگیز جیسا فاتح بن سکتا ہے، چاہے تو ارسطو اور افلاطون جیسا حکیم بن سکتا ہے، اور چاہے تو رہبان اور صوفیہ جیسا دنیاوی آسائشوں سے بے نیاز انسان بن سکتا ہے۔ اب پھر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کس کو انسان مطلوب قرار دیا جائے۔ ہر دور میں جو حقیقت انسان کے متعلق مختلف تصورات پائے جاتے رہے ہیں، مثلا رامائن و مہابھارت اور اسلامی تصوف کا مرد کامل، کارلائل کا ہیرو، شوپن ہائر کا جینیس، نیچے کا فوق البشر، گوئٹے کا تصور انسان ایکرمین کے توسط سے سامنے آیا۔ گویا کہ اگر کسی کا ماڈل جینیس کا ہے تو اس کے نزدیک افلاطون، ارسطو، نیوٹن، آئنسٹائن جیسے لوگ انسان مطلوب قرار پائیں گے۔ کسی کا طاقت کا ہے تو اس کے نزدیک اٹیلا، چنگیز اور سکندر جیسے لوگ انسان مطلوب قرار پائیں گے، جیسے نیچے کے نزدیک نیپولین کسی حد تک اس کے جو انسان مطلوب کے تصور کے قریب تر تھا۔ اگر ماڈل دنیا سے بے رغبتی ہے تو گوتم بدھ، با یزید بسطامی، جنید بغدادی جیسے لوگ انسان مطلوب قرار پائیں گے۔ علامہ اقبال کے نزدیک انسان کی خودی کیا ہے؟ اقبال ایک عام نظریہ پیش کرتے ہیں جو ان کے تصور خودی کو دیگر جو فلاسفہ اور حکماء کے تصور سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اقبال اس سوال کا جواب خود تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ سچے خدا یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی حل کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مثالی انسان بنا کر بھیجا۔ چنانچہ انسان کی اگر کوئی اصل ہو سکتی ہے تو وہ یہی انبیاء و رسول علیہ السلام ہیں۔ اب سید نذیر نیازی جو ان کے ایک عام ساتھی و شارح ہیں نے ان سے ایک دفعہ ان کے تصور خودی کے ماخذ کے بارے میں پوچھا تو علامہ نے یہ آیت پڑھی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 ہے، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا۔ قرآن کا ایک عام مقام جس سے اس نظریے کی مزید وضاحت ہوتی ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ سورہ 3 آیت 1 سے 5 تک ہے۔
قسم ہے انجیر و زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پر امن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ ان آیات میں جگہوں کی قسم کھائی گئی ہے جہاں انبیاء و رسول علیہ السلام آباد رہے۔ انجیر و زیتون کی زمین ارض مقدس ہے، طور سینین سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ ہے، اور بلد امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ ہے۔ یعنی یہ تمام جگہیں شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ تقویم پر پیدا کیا، اس کے بعد پھر اللہ اسے نچلوں میں سے نچلا کر دیتے ہیں۔ اب نظریہ خودی اور فلسفہ خودی میں فرق۔ عرصہ دراز تک اقبال کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اقبال کے تصورات علمی اور عقلی اعتبار سے نہایت برجستہ، زوردار، درست اور ناقابل تردید ہیں، اور اگرچہ یہ تصورات اس کی نظم و نثر کی کتابوں میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، تاہم ان میں ایک عقلی اور علمی ربط موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب صرف ایک تصور سے ماخوذ ہیں جسے اقبال خودی کا تصور کہتا ہے۔ لہذا اقبال کی تشریح کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ خودی کے مرکزی تصور کے ساتھ اس کے دوسرے تمام تصورات کے علمی اور عقلی ربط کو واضح کیا جائے، اور اگر ایسا کرنے کے بغیر اس کی کوئی تشریح کی جائے گی تو وہ مسلمانوں کے لیے بالعموم اور غیر مسلموں کے لیے بالخصوص پوری طرح سے قابل فہم اور تسلی بخش نہیں ہو سکے گی۔ دراصل اس وقت بھی اقبال کے خیالات کی علمی اور عقلی ترتیب اور تنظیم مہیا نہیں کی گئی۔ دوسرے الفاظ میں میرا نتیجہ یہ تھا کہ اقبال کا فلسفہ دنیا کے اور بڑے بڑے فلسفوں کی طرح بالقوہ انسان اور کائنات کا ایک مکمل اور مسلسل فلسفہ ہے، جس کا امتیازی وصف یہ ہوتا ہے کہ اس کے تصورات میں ایک عقلی اور منطقی ترتیب اور تنظیم موجود ہوتی ہے جو اسے مؤثر اور یقین افروز بناتی ہے۔ اور اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اقبال کے تصورات کی مخفی عقلی ترتیب اور تنظیم کو آشکارا کر کے اس کے فکر کو ایک مکمل نظام حکمت، فلاسفیکل سسٹم کی شکل دی جائے، تاکہ وہ نہ صرف پاکستان کے اندر پوری طرح قابل فہم بن جائے بلکہ دنیا کے آخری باطل شکن عالمگیر فلسفے کی حیثیت سے دنیا کے علمی حلقوں میں اپنا مقام حاصل کر سکے۔ حکمت اقبال میں ڈاکٹر رفیع الدین نے یہ بیان کیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد تصور نمبر 2 ہے تعمیر خودی اور اس کا سلوک۔ تعمیر خودی کا عملی اور انقلابی تصور۔ نظریہ خودی اور فلسفہ خودی کے فرق کو سمجھنے کے بعد یہ واضح رہے کہ یہاں پہ نظریہ خودی کی وضاحت ہے، نہ کہ فلسفہ خودی کی۔ اب نظریہ خودی کو پیش کرنے کے بعد اقبال نے جو غیر معمولی تصور پیش کیا وہ تعمیر خودی کا عملی و انقلابی تصور تھا۔ اقبال کے نزدیک انسان کی خودی اپنے اصل مقام سے گر جاتی ہے۔ اس کی وجہ سائیکالوجی کے حوالے سے بآسانی سمجھی جا سکتی ہے۔ سائیکالوجی میں انسانی شخصیت 3 قسم کے اثرات کے نتیجے میں تشکیل پاتی ہے: جینیاتی اثر، جینیٹک انفلوئنس والدین کا اثر، پیرنٹل انفلوئنس ماحول کا اثر، انوائرمنٹل انفلوئنس۔ اب اگر اقبال کے نظریہ خودی کے ضمن میں دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی شخصیت تو بنی بنائی ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث بھی یہی وضاحت کرتی ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اب یہ 3 اثرات دراصل انسان کی شخصیت کو بناتے نہیں ہیں بلکہ بگاڑتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کسی شخص کو کیسے حالات میں پیدا کیا گیا ہے اور کن حالات میں اس کی پرورش ہوئی ہے، اس پر یقیناً انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو اس سے پہلے ہی یہ اثرات اس کی شخصیت پر پڑ چکے ہوتے ہیں۔ کس کو کیسے حالات ملتے ہیں اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حساب کتاب بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ لیکن اقبال کے نزدیک ایک چیز جو سب کو یکساں دی گئی ہے وہ اپنے مقصد کو پانے کی آرزو ہے۔ انسان کوئی بھی مقصد بنا لے، چاہے کسی بھی حالات میں ہو، اس کو حاصل کرنے کی آرزو جذبہ اس میں باقی انسانوں کی طرح یکساں موجود ہے۔ اسی تناظر میں اقبال تعمیر خودی کا نظریہ پیش کرتے ہیں اور انسان کو وہ سلوک دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ پا سکتا ہے۔ اب سلوک تعمیر خودی میں سب سے پہلے ہے بلند مقصد کا تعین، پھر ہے اس مقصد کو پانے کی آرزو کو دل میں پالنا، اس مقصد کو پانے کے لیے کسی نظم کے تحت کوشش کرنا۔ پھر اس کو پانے کے 2 ذرائع ہیں، ایک علم ہے یعنی راستے کا علم جس میں مشکلات پیش آنے والی ہیں اور اس سے کیسے مقابلہ کریں گے، پھر ہے عشق
اور جب سالک مشکلات برداشت کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ اسے پھر عشق کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ وہ ان مشکل حالات میں ثابت قدم رہ سکے۔ پھر ہے یقین محکم، عشق کا مرحلہ وہ عبور کرتے ساتھ سالک کو مقصد کے پانے کا یقین ہو جاتا ہے۔ پھر نیابت الہی، اگر انسان کا مقصد وہی تھا جو انبیاء و رسول کا تھا تو یقین کا مرحلہ عبور کرنے کے بعد سالک اپنا اصل مقام یعنی نائب الہی پہچان لیتا ہے۔ اب تصور نمبر 3 ہے سلوک تعمیر خودی کا پہلا مرحلہ، بلند مقصد کا تعین۔ علامہ اقبال کے نزدیک وہ شخص جس کا مقصد صرف ضروریات زندگی کا حصول، نفس پرستی اور شہوت رانی ہے تو ایسا شخص اپنی خودی کی تعمیر نہیں کر سکتا۔ اس کی حیثیت جانور کی سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ نفس پرستی اور شہوت رانی ان کا بھی مقصد ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی کی تعمیر کے لیے کسی بڑے مقصد کا اپنانا جو ہے ضروری ہے۔ اور مغرب کی نظر میں میٹیریل کو فوقیت حاصل ہے، مغرب کی نظر میں عظیم مقصد ہے دولت و طاقت و شہرت، اور اس میں بھی زیادہ اہمیت طاقت کو حاصل ہے۔ اور خالص روحانی لحاظ سے دیکھیں تو دنیا سے کٹ جانا، دنیا کو چھوڑ دینا، اور اس میں دنیا کو چھوڑ دینا جو ہے سب سے اونچا مقام ہے۔ دنیا سے بے رغبتی بھی ہو اور طاقت بھی ہو، اس کی بہترین مثال حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ 3 براعظم میں حکومت تھی اور پیون لگے کپڑے پہنتے تھے۔ علامہ اقبال کے نزدیک یہی اصل فقر ہے۔ کم سے کم مقصد روٹی، کپڑا اور مکان ہے، یا اپنے کیریئر کے لیے کوشش کرنا، اور یہ حیوانیت ہے۔ اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کی مدد کے لیے کوشش کرنا بھی بلند مقصد ہے۔ ایسے شخص کی کچھ نہ کچھ خودی کی تعمیر ہو جائے گی۔ ہماری اصل رسول پاک علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور انبیاء کرام کا مقصد کیا ہے وہ قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یعنی علیہ کلمات اللہ۔ اس کے برعکس معاملہ صوفیہ کا تھا کہ ان کے نزدیک اصل حیثیت روح کی ہے، بدن کی نہیں۔ اس فکر کے داندے بھی یونانی فکر ہی سے ملتے ہیں، جہاں قیصر روم جسٹنٹین کے عیسائی ہو جانے کے بعد رہبانیت کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ علامہ اقبال نے اس ضمن میں عام کام یہ کیا کہ بدن و روح کو ایک وحدت کے طور پر پیش کیا۔ ان کے نزدیک ان دونوں کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور ایک شعر میں فرماتے ہیں، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ اس سے یہ براہ راست نتیجہ نکلتا ہے کہ اب تعمیر خودی کے لیے جو بھی مقصد متعین ہونا چاہیے وہ بے وقت دنیاوی بھی ہونا چاہیے اور اخروی بھی، تبھی انسان کی صحیح نہج پر تربیت ہو سکتی ہے اور وہ اپنا اصل مقام پا سکتا ہے۔ اس مقصد کی مختلف جو خصوصیات ہیں علامہ نے اسرار خودی میں بیان کی ہیں، یعنی کہ نور سحر کی مانند روشن، یعنی مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے، غیر حق کو جلا کر راکھ کر دینے والا اور نظام باطل کو برباد کر دینے والا ہو، یعنی انقلابی ہونا چاہیے۔ اقبال کے نزدیک انسان کے اصل رسول پاک کی ذات ہے تو یقیناً انہی کا مقصد زندگی بہترین مقصد ہے۔ قرآن مجید نبی کے مقصد کی یوں تشریح کرتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ آیت سورہ توبہ آیت 33، سورہ فتح 28 اور سورہ صف 9 میں آئی ہے۔ صرف سورہ فتح میں آخری جو حصہ وہ مختلف ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کا اس میں اضافہ ہے۔ اب پھر اس کے بعد تصور نمبر 4 ہے سلوک تعمیر خودی کا دوسرا مرحلہ، بلند مقصد کو پانے کی آرزو۔ مقصد کے تعین کے بعد تعمیر خودی میں اقبال کے نزدیک دوسرا مرحلہ آرزو کا ہے، یعنی اس مقصد کو پا لینے کی آرزو۔ جس مقصد کو پا لینے کی آرزو ہی دل میں نہ ہو تو اس کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ مقصد کا تعین کر لینے کے بعد اس کے حصول میں بہت سے کٹن مراحل ہوتے ہیں، اور اس کو پا لینے کی آرزو ہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو عمل پہم کے لیے ہر دم تیار رکھتا ہے۔ چنانچہ اقبال کے نزدیک مقصد کو پانے کی آرزو اس لیے عام ہے کہ انسان ہر دم زندہ رہتا ہے، وہ جیتے جی مردہ نہیں بن جاتا۔ آرزو وہ طاقت ہے جو خاک کو بھی طاقت پرواز عطا کر دیتی ہے۔ یہ مقصد کے حصول کی راہ میں عقل کی رہنمائی کرتی ہے، یہی خودی کو عمل پر ابھارتی ہے۔ پھر تصور نمبر 5 ہے سلوک تعمیر خودی کا جو تیسرا مرحلہ ہے جہاد۔
آرزو کے بعد تیسرا مرحلہ مقصد کے حصول کے لیے عمل پہم یا جید مسلسل کا ہے۔ یہ وہ طویل مرحلہ ہے جس میں خودی کی صحیح معنوں میں تربیت ہوتی ہے، اور یہی مرحلہ اسلام کا تصور جہاد ہے۔ مقصد چاہے کوئی بھی ہو، اس کے حصول میں مشکلات و دشواریاں ضرور ہوتی ہیں اور اس کے خلاف سالک کو جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اس دوران ہو سکتا ہے کہ ایسے پرخطر لمحات آ جائیں جب انسان کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑ جائے، لیکن اس کے باوجود اس سے گریز کی کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک اس مرحلے میں دشواریوں سے تنگ آ کر خودداری پر سمجھوتہ کرنا اور عمل پہم سے گریز کی روش اختیار کرنا خودی کی موت ہے، اور اصل مرحلہ یعنی سٹرگل جس میں خودی کی تعمیر ہوتی ہے۔ جہاد کسی نظم کے مطابق ہونا چاہیے، جو کھڑا رہے ڈٹا رہے تو کامیاب ہوتا ہے، اور طاقتور آدمی عاجز بن کر کیسے رہ سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی مثال ہیں۔ اب تصور نمبر 6 ہے سلوک تعمیر خودی کا چوتھا مرحلہ، یقین محکم اور اس کے حصول کے لیے علم و عشق کی اہمیت۔ مقصد کے صحیح تعین کے بعد اس کو پا لینے کی آرزو یقیناً سالک کو اس کے لیے جستجو کرنے پر آمادہ کر لیتی ہے، لیکن اس قطر سفر میں جو مشکلات و مصائب حائل ہوتے ہیں ان کو پار کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر بھی کچھ درکار ہوتا ہے، اور وہ علامہ کے نزدیک یقین محکم ہے۔ یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیریں۔ اس یقین کے حصول کے ذرائع اقبال کے نزدیک دو ہیں، ایک علم اور دوسرا عشق۔ ان کو اقبال عقل اور جنون سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ عقل سے شعر ہے کہ خودی ہو اگر عقل سے محکم تو غیرت جبرائیل، اگر ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل۔ چنانچہ عقل سے غیرت جبرائیل تو حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن مقصد کے حصول کے لیے اس راہ میں حائل رکاوٹوں کو سورہ اسرافیل کے بغیر ہٹانا ممکن نہیں۔ اس راہ میں مشکلات آئیں گی۔ اس یقین کے حصول کے علامہ کے نزدیک دو ذرائع ہیں، علم اور عشق۔ ابتدا میں علم کھڑا رکھے گا، لیکن کچھ عرصے بعد مشکلات اتنی بڑی ہو جائیں گی کہ عشق اور جنون کی ضرورت پڑے گی۔ اب محبت اور عشق میں فرق۔ محبت نیچرل چیز ہے، ہو جاتی ہے، ایک لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، یہ محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے۔ سورج سے محبت ہو جاتی ہے، فرسٹ سائٹ لو کنسپٹ ہوتا ہے۔ اب اس لڑکی کو پانا ہے، مقصد بنا لیا اسے، اب اس کے لیے کوشش شروع ہو گئی۔ اب جب تک اس راہ میں کوئی سیکریفائز نہیں ہو جاتی، ڈگری خراب ہوئی، بھائیوں سے مار پڑی بھی پڑ گئی وغیرہ وغیرہ، تو پھر جا کر کہیں عشق ہوتا ہے۔ اس وقت تک عشق نہیں ہو سکتا جب تک کہ قربانی نہ ہو۔ یہ ایک کم تر تصور ہے، اسی کو آپ اپلائی کریں بلند تر کنسپٹ پر۔ نظریات عشق کی بات کریں، نظریے سے محبت ہو جائے گی، اس کا ظاہری حسن آپ کو اٹریکٹ کرے گا، لیکن یہ ہے کہ جب تک کہ اس راہ میں قربانی نہیں کریں گے آپ کو عشق نہیں ہوگا۔ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی مشکلات ہوں گی۔ اب آپ اپنے آپ کو کھپائیں گے، یہ جو آپ اس کے خلاف ٹکرائیں گے تو اس سے نتیجے کے طور پر چنگاریاں نکلیں گی۔ اس میں سے کوئی چنگاری نکل کر ہمارے اندر جو دیا لگا ہوا ہے، یعنی عشق کا دیا، اس کو جلا دے گا، جسے اقبال عشق کی آگ کہتے ہیں۔ وہ دیا جل گیا تو اب کوئی پریشانی نہیں۔ اب ایک سالک جو اس راہ میں چل رہا ہے، اس کو اب اس مقصد کو پانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اب اپنا تن من دن کھپائے گا، وہ اب انٹرنلی موٹیویٹڈ ہے، اسے ایکسٹرنل موٹیویشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس مقام تک پہنچنا ضروری ہے۔ علامہ کے نزدیک یہ عشق اسی طرح سالک کو دیوانہ وار عمل پر گامزن رکھتا ہے، یہاں تک کہ خودی ایسا مقام حاصل کر لیتی ہے کہ وہ مر کر بھی نہیں مرتی اور اپنی حیات جاری رکھتی ہے، یعنی آنے والا زمانہ بھی اس کے فیض سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ تصور نمبر 7 سلوک تعمیر خودی کا پانچواں مرحلہ، نیابت الہی۔ یقین کا مرحلہ طے کرتے ہی سالک نیابت الہی پر فائز ہو جاتا ہے، جیسا کہ بیان ہوا، جو جتنا اس کے مراحل طے کرتا ہے وہ اتنا ہی محکم یقین حاصل کر لیتا ہے، اور جتنا یقین مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی مقام نیابت الہی کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ نیابت الہی ایک بلند مقام ہے، یہی انسان کی اصل ہے، اسی لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کو مسجود ملائکہ بنایا گیا۔
اس مقام کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹس کو بھیجا جاتا ہے تو ہر ایک طویل اور مشقت آمیز تربیتی مراحل سے گزرتا ہے۔ جو جتنے اچھے انداز میں ان مراحل سے گزرتا ہے وہ اتنا ہی بلند مقام حاصل کر لیتا ہے، اور ہر مقام پر اس کے ماتحت کچھ سپاہی کر دیے جاتے ہیں جو اس کے حکم کی تعمیل میں ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو ان مراحل کو اس انداز میں طے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ساری فوج کا چیف بننے کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے، جس کے حکم کی تعمیل میں ساری فوج آ جاتی ہے۔ گو کہ ملٹری اکیڈمی میں بھیجے جانے والے ہر کیڈٹ کو اس مقام کو پا لینے کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کو پا وہی سکتا ہے جو اس کے تقاضے پورے کرنے کے قابل ہو۔ یہی معاملہ نیابت الہی کا ہے۔ اب دنیا ایک اکیڈمی ہے جس میں انسانوں کو بھیجا جاتا ہے، اور ان کی تربیت کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسول کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے، جو ان طے شدہ مراحل سے گزرتا ہے اور جتنا بہتر انداز میں گزرتا ہے وہ اتنا ہی اعلیٰ مقام پا لیتا ہے، اور اتنے ہی زیادہ فرشتے اس کے حکم کی تعمیل میں لگا دیے جاتے ہیں۔ بنی نوع انسان میں سے انبیاء و رسول علیہم السلام ہی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جو بلند ترین مقامات پر فائز ہوئے اور ان کے ماتحت بڑے بڑے فرشتے تک کر دیے گئے۔ تصور نمبر 1، سلوک تعمیر خودی میں قرآن کی اہمیت۔ تعمیر خودی کے ان مراحل میں علامہ ذکر و فکر کا سرچشمہ قرآن کو ہی قرار دیتے ہیں، اور جیسا کہ پہلے بیان ہوا یہی ان کے فکر و فلسفے کا ماخذ بھی ہے۔ چنانچہ انسان اپنے انسان مطلوب یعنی بندہ مومن کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ کردار میں جدت پیدا کرنے کے لیے بھی وہ قرآن میں تفکر کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اسی طرح قرآن کو اپنے اندر اتارنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ تاثیر ہے جو انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، اور جب وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو سارا جہاں ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب تصور نمبر 9، تصور بے خودی اور اجتماعی خودی کی تعمیر کا سلوک۔ خودی کے ضمن میں علامہ نے جو اور غیر معمولی تصور پیش کیا وہ ان کا تصور بے خودی تھا۔ علامہ کے نزدیک خودی تنہا اپنی تعمیر و تشکیل کے مراحل طے نہیں کر سکتی، بلکہ اس مقصد کی خاطر اسے دوسرے خودیوں کے ساتھ الحاق کرنا پڑتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ تنہا نہیں رہتا، یہ لازماً کسی جماعت، کسی معاشرے، کسی قوم یا ملت کا فرد ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کا کمال صرف انفرادی تعمیر و تشکیل میں ہی نہیں بلکہ یہ ایک عالمگیر ملت تشکیل دینے میں بھی ہے، جس کی بنیاد حریت، مساوات اور اخوت بنی نوع انسان پر ہو۔ علامہ اس کو یوں واضح کرتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، تم پر جماعت کی شکل میں رہنا فرض ہے اور تم تنہا مت رہو، اس لیے کہ اکیلے شخص کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ ساتھ رہیں تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ اب اجتماعی خودی کی تعمیر کا سلوک۔ علامہ کے نزدیک اس اجتماعی خودی کی تعمیر کے بھی وہی مراحل ہیں جو انفرادی خودی کی تعمیر کے ہیں، بلکہ حقیقتاً یہ اسی کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ اجتماعی خودی کی تعمیر میں پہلا مرحلہ مقصد کے تعین کو ہی قرار دیتے ہیں۔ اس میں خودیوں کے الحاق کا بھی اصل سبب ان کے مقصد کا ایک ہونا ہوتا ہے۔ اب مختلف مقاصد کے لیے عمل پیرا خودیاں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ جب ایک مقصد اور ایک نظم العین والے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان میں وحدت آ جاتی ہے، یہی وحدت پختہ اور پائیدار ہو جاتی ہے تو ملت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ علامہ کے نزدیک مشترکہ نصب العین ہی امت کے درمیان وحدت پیدا کر سکتی ہے۔ انفرادی خودی کی تعمیر کی طرح مقصد کے بعد اگلا مرحلہ آرزو کا ہے۔ جب انفرادی خودیاں ایک مقصد کے تحت ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو پھر یہ مجموعی طور پر اس کو پا لینے کی آرزو کے ذریعے اس کے حصول کے لیے گامزن ہو جاتی ہیں۔ اجتماعی خودی کی تعمیر کا اگلا مرحلہ جہاد ہے۔ اب اس جماعت کو بھی انفرادی خودی کی طرح ان کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور مخالف قوتوں سے ٹکر لینی پڑتی ہے، جس سے انفرادی خودیاں نبرد آزمائی کر چکی ہوتی ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ یقین کا ہے، جس کے حصول کے دو ذرائع علم و عشق ہیں۔ انفرادی خودی کی طرح علامہ اجتماعی خودی کے لیے بھی علم و حکمت کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ اس ضمن میں دو قسم کے علوم کے حصول کی تلقین کرتے ہیں، ایک ہے علم الاشیاء یا سائنس اور دوسرا ہے علم تاریخ۔ عشق کی منزل طے کرتے ہی قوم کو اپنے مقصد کے پانے کا یقین ہو جاتا ہے، اور جس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو نیچا نہیں کر سکتی۔
اب انفرادی خودی کی تعمیر کی طرح اگر مقصد وہی تھا جو رسول اکرم کا مقصد تھا، یعنی اعلی کلمت اللہ، تو پھر یہ قوم بھی نیابت الہی کے منصب پر فائز ہو جاتی۔ اقبال مسلم قوم کو یہی درس دیتے ہیں کہ اگر اس مقصد کے لیے ثابت قدمی سے کوشش جاری رکھیں اور کائنات کی قوتوں کو تذکیر کرتے رہیں تو ان کو نیابت الہی نصیب ہو جائے گی۔ سلوک تعمیر بے خودی اور قرآن۔ اقبال تعمیر بے خودی یا اجتماعی خودی کے لیے بھی قرآن کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ اپنی مشہور نظم جواب شکوہ میں فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تصور نمبر 10، سلوک تعمیر خودی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اب اس میں بھی سب سے پہلے مقصد کا تعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زندگی قرآن پاک میں 3 مقامات پر تقریباً ایک ہی الفاظ میں دہرایا گیا ہے۔ پھر آرزو، مقصد کو پا لینے کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم اللہ اس کو حاصل کرنے کی آرزو کے تحت سرگرم عمل ہو گئے۔ پھر جہاد ہے ایک نظم کے تحت، اور اس میں مشکلات جو آئیں گی، اس طویل اور منظم جد و جہد میں انہیں بہت سے دشوار اور صبر آزماز ادوار سے گزرنا پڑا۔ انہیں جادوگر، کاہن، شاعر کہا گیا، پھر ان پر جسمانی تشدد کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ان کو معاذ اللہ قتل کرنے کے بھی منصوبے بنائے گئے۔ غرض یہ کہ اس راہ میں حائل رکاوٹیں اور مشکلات اتنی کٹن تھی کہ رسول اکرم کو بھی گاہے بگاہے آیات قرآنیہ کے ذریعے سے حوصلہ افزائی کی گئی۔ پھر اس کے بعد علم اور عشق۔ اس ضمن میں سب سے عام علم جو حضور کو دیا گیا وہ علم تاریخ تھا۔ سابقہ اقوام میں سے نوح، عاد، ثمود، لوط، مدین اور فرعون کے واقعات قرآن میں کثرت سے نقل کیے گئے، جن کا مقصد تسلی دینا تھا۔ پھر عشق، دوسرے قسم کا علم جو اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ کامیابی کی بشارتوں کا غیبی علم تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو پرانے جو لوگوں کے قصے سنائے، ان کا مقصد آپ کو تسلی دینا ہے۔ پھر علم کے نتیجے میں مقصد کو پانے کا کچھ یقین اور رسول اکرم کا مشکلات کو برداشت کرنا اور مقصد کے اس سے سرشار ہونا، یہاں تک کہ طائف کے موقع پر ثابت قدم کی شاندار مثال۔ پھر اس کے بعد نیابت الہی اور ضبط نفس۔ طائف وہ مقام تھا جب باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی مدد ملک الجبال کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ پھر معراج کا واقعہ پیش آیا جس میں رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی آیات کا مشاہدہ کروایا گیا۔ یہی ان کی زندگی کا مقام تھا جہاں انہوں نے یقین کی بلند ترین منازل طے کی، ضبط نفس کا مشکل مرحلہ طے کیا اور نیابت کے مقام پر باقاعدہ فائز ہوئے کہ جبرائیل امین ملک الجبال کے ساتھ ان کے حکم کے منتظر تھے۔ غرض اگر قرآن اور سیرت رسول کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علامہ اقبال نے تعمیر خودی کی منازل جن ماخذ سے اخذ کی، ان میں انہی کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ واقعہ طائف نبی پاک کی مشکلات کا کلائمیکس تھا اور غزوہ احزاب صحابہ کی بطور جماعت مشکلات کا کلائمیکس تھا۔ نبی پاک نے وہیں بشارت دے دی تھی کہ کیسر گیا، کسرا گیا، اب یہ کبھی تم پر چڑھ کر نہیں آئیں گے، اب تم ہی ان پر حملہ کرو گے۔ مشرکین مکہ کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ اب یہ تم پر کبھی حملہ نہیں کر سکیں گے، یہ ان کا تم پر آخری حملہ ہے۔ پھر تصور نمبر 11 ہے سلوک تعمیر خودی اور علامہ اقبال، سوز و ساز اور نوا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مول لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اقبال خود اعتراف کرتے ہیں کہ فکر کی بنسبت وہ عمل میں کمزور ہے، پر ان کا یہی موقف تھا کہ انسان اپنی بساط کے مطابق عملی کوشش تو کرتا رہے، لیکن اس کام کی وہ اہلیت اور ہمت نہ پاتا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے۔ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا، میری بساط کیا ہے تاب و تاب کی ایک یک نفس، شعلے سے بے محل ہے الجھنا شرار کا، کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دلے بے قرار کا۔ اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ فریاد کرتے ہیں کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، یا رب وہ دل جس کی کسک لازوال ہو۔ اقبال اسی نوا اور بانگ درا کے لیے مشہور نظم شکوہ میں یوں دعا گو ہیں، چاہ کس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہو، پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں،
اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہ دوا یقیناً قبول ہوئی اور ان کے نوا لاکھوں لوگوں کے دنوں کو گرما گئی اور گرما رہی ہے۔ کسی بھی مقصد سے عشق انسان میں ایک اور کیفیت کو جنم دیتا ہے، جسے اقبال نے کہیں سوز سے، کہیں کھٹک اور کہیں داغ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کیفیت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب ایک عاشق مقصد کے حصول کے لیے انتھک جد و جہد کے باوجود مسلسل ناکامیوں سے دوچار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کوستا ہے کہ وہ جد و جہد کا حق ادا نہیں کر پا رہا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کے نتیجے میں کفار کی مسلسل بے اتنائی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پس سورہ کاف کی آیت نمبر 6 ہے، پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس سے انسان کو فراست نصیب ہوتی ہے، اس کے سامنے حقائق کھلتے ہیں اور راز فاش ہوتے ہیں۔ اگر مقصد سے عشق نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کو پانے کی کرن بھی دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ سلوک تعمیر خودی اور چند مثالیں۔ کارل مارکس کی جد و جہد اور قربانی، 7 اولاد میں سے 4 کا بھوک و افلاس کی وجہ سے مرنا، اس قربانی کی وجہ سے روس جہاں وہ کبھی بھی نہیں رہا میں اس کے پیش کردہ نظریے کی لینن کے ذریعے تنفیذ۔ یہ تو حال ہے باطل نظریے کا، تو کیا جب نظریہ توحید کے لیے لاکھوں جانیں دی جائیں تو انقلاب نہیں آئے گا؟ پھر دوسری مثال ہے سید قطب شہید کی شہادت اور ان کے نظریے کی ترویج، ان کے اپنے تاریخی الفاظ۔ یقیناً ہمارے الفاظ اس وقت تک مردہ، بے جان اور کسی قسم کے جوش و جذبے سے محروم رہتے ہیں جب تک کہ ہم ان کے لیے اپنی جان قربان نہ کر دیں، جس کے نتیجے میں یہ یکا یک زندہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہی الفاظ مردہ دلوں کو بھی زندگی بخشتے کا موجب بنتے ہیں۔ بقول اقبال، یا مردہ ہے یا نزا کی حالت میں گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے۔ وما علینا الا البلاغ۔